اللهم ربنا فتقبل منا الفاتحة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم، خصوصا على أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب سيدنا ومولانا سيد علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه الكريم ورضي الله تعالى عنه. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم ببارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجل لعنة الله على الكاذبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. دیکھیے کیا اہتمام رحمت غفار ہے، دیکھیے کیا اہتمام رحمت غفار ہے، آنکھ کھولی تو جمال احمد مختار ہے، آنکھ کھولی تو جمال احمد مختار ہے، اور گم نظر خاموش دھڑکن عقل حیران چپ زبان. گم نظر خاموش دھڑکن عقل حیران چپ زبان، با اثر کتنا میرے مولا تیرا دربار ہے، با اثر کتنا میرے مولا تیرا دربار ہے. اور آنکھ کا، دل کا، خرد کا، روح کا بیمار ہے، آنکھ کا، دل کا، خرد کا، روح کا بیمار ہے. ارے کون وہ جس کو علی کی شان کا انکار ہے، کون وہ جس کو علی کی شان کا انکار ہے. اور دشمنوں کی صف میں ہلچل ہے، دشمنوں کی صف میں ہلچل ہے، یہی ایک شور ہے. گر کوئی تلوار ہے تو بس وہ ذوالفقار ہے، گر کوئی تلوار ہے تو بس وہ ذوالفقار ہے. اور داستان دل بھلا سید کسی سے کیوں کہے، داستان دل بھلا سید کسی سے کیوں کہے. ارے شاہ مرداں شیر یزداں جب میرا دلدار ہے، شاہ مرداں شیر یزداں جب میرا دلدار ہے. قابل صد احترام شہزادگان پیر و مرشد عالی مقام، مشائخ اعظام، علماء کرام، وابستگان سلسلے عالیہ، قادریہ، نسبیہ، موسویہ، کاظمیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضور مولا کائنات، شیر خدا، اخو الرسول، زوج البطول، حلال المشکلات والنوائب، امیر المؤمنین، امام المشارق والمغارب،
اسد اللہ الغالب سیدنا و مولانا الامام سید الواصلین امیر المؤمنین فی العالمین سیدنا و سید علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کی پرخلوص مبارکباد پیش خدمت کرتا ہوں۔ اللہ رب تبارک و تعالی حضور مولا کائنات کے اس بابرکت جشن ولادت کو آپ کے لیے ہمارے لیے باعث سعادت و باعث نجات بنائے۔ آج آپ کے ہمارے پیر و مرشد شہنشاہ خطابت شہزادے حضور غوث اعظم وارث علوم حیدر کرار حضور سیدی آقائی و مولائی و مرشدی و والدی حضرت العلامہ الحاج سید شاہ کاظم پاشا قادری الموسوی الجیلانی مدد اللہ العالی و دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ قادریہ موسویہ مملکت سعودی عرب میں جلوہ فرما ہے۔ اس سرزمین پر جلوہ فرما ہے جس سرزمین پر میرے آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی۔ اس سرزمین پر جلوہ فرما ہے جہاں مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا کی آمد ہوئی۔ اس سرزمین پر جلوہ فرما ہے جس سرزمین پر اہل بیت اطہار آرام فرما رہے ہیں۔ اس سرزمین پر جلوہ فرما ہے ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جلوہ فرما ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد فی الحال سعودی عرب کے شہر جدہ میں تشریف فرما ہو کر آپ کو ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ اس انٹرنیٹ کے ذریعے بتاؤ اس طرف بتاؤ کہ ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد اس محفل کو اپنے سر کی آنکھوں سے مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ پیر و مرشد آپ کے یہاں پر جمع ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے یہاں موجود ہونے کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے چہرے پہ اس مسکراہٹ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے جذبات کو دیکھ رہے ہیں، آپ کے حالات کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ میرا پیر و مرشد پیر و مرشد انٹرنیٹ کے ذریعے پیر و مرشد آپ کو ہم کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور بقول میرے پیر و مرشد آقائے نعمت شہزادے غوث اعظم اکثر اپنے خطابات میں فرمایا کرتے ہیں، میاں یہ جو انٹرنیٹ ہے، یہ جو موبائل فون کی ٹیکنالوجی ہے، یا دنیا میں اب رائج امپلیمنٹڈ جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہے، میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ میاں یہ شراب پینے والوں کی ایجاد ہے، یہ شرک کرنے والوں کی ایجاد ہے، یہ کفر کرنے والوں کی ایجاد ہے، یہ نبی کو نبی نہیں ماننے والوں کی ایجاد ہے، یہ ہمارے اور آپ پر آقا پر ایمان نہیں لانے والوں کی ایجاد ہے۔ پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں ارے میاں ان کی ایجاد کا یہ عالم ہے، یہ جو کفر کی عالم میں محنت کر کر انہوں نے ٹیکنالوجی میں ترقی کی، تو ان کی ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے کہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر جسے چاہے دیکھ لیتے ہیں، جسے چاہے دکھا لیتے ہیں۔ ارے کافروں کی ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے تو میرے مولا مشکل کشا کی بصارت وہ بصیرت کا کیا عالم ہوگا۔ جو شیر خدا ہے، جو باب العلم ہے، علم میرے آقا نے فرمایا حاصل کرو۔ آقا علیہ السلام کا حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے علم کو پیدا کیا، علم کو بنایا، پھر آدم کی تخلیق ہوئی، اس سے پہلے نبی کے نور سے ساری کائنات کو بنایا گیا۔ یہ جو علم ہے دنیاوی ہو یا دین کا ہو، فقہ کا ہو، حدیث کا ہو، اصول کا ہو، فلسفے کا ہو، ٹیکنالوجی کا ہو، سائنس کا ہو، جتنے علوم ہیں میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ تمام علوم کا باب، ان تمام علوم کا دروازہ میرا حیدر، میرا علی، میرا حیدر کرار علی مشکل کشا ہے۔
اب ذرا دل کو تھام کر سنو، ہمارا ایمان، ہمارا وجدان، ہمارا عقیدہ یہی کہتا ہے کہ شیر خدا مشکل کشا نجف میں اپنی گنبد مبارکہ میں آرام فرماتے ہوئے ہم غلاموں کے خانقاہ مصطفیہ میں جمع ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ کو ہم کو دیکھ رہے ہیں، میرے آقا آج کی اس محفل کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، اس لیے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک علیہ السلام کے ہمراہ شیر خدا مشکل کشا مضافات مکہ میں سے جا رہے تھے، توجہ سے سننا، مضافات مکہ میں سے گزر رہے تھے، شہر مکہ سے تھوڑی دور گزر رہے تھے، سرکار کائنات ہے ادھر مولائے کائنات، ہاتھوں میں ہاتھ لیے مضافات مکہ سے گزر رہے تھے۔ ترمذی شریف اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اور میں نے سنا کہ میرے نبی مصطفیٰ جس راستے سے گزرتے تھے اس راستے کا ہر ایک پتھر مصطفیٰ کو سلام کرتا، کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب توجہ، میرے مصطفیٰ تو سنتے ہیں، پتھر میرے نبی کو سلام کرے، میرے نبی سنے، جانور میرے نبی کے قدموں میں آ کر پڑ جائے، میرے نبی جانوروں کی فریاد سنے، ستون حنانہ رو رو کر پکارے کہ یا رسول اللہ آپ مجھ سے جدا ہو گئے، میرے نبی اس کی آواز سنتے ہیں، میرے نبی ہر ایک بے جان کی آواز سنتے ہیں، میرے نبی اس کی آواز سنتے ہیں جس کی آواز کوئی نہیں سنتا، میرے نبی اس کی فریاد سنتے ہیں جس کی فریاد کائنات کا اچھا ذی علم ہو، ولی ہو، قطب ہو کہ کوئی بھی ہو نہیں سن سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ سنتے ہیں۔ ساتھ میں رہنے والوں کو سماعتوں میں وہ آوازیں نہیں جاتی، لیکن میرے مصطفیٰ اپنی مجلس اقدس میں بیٹھے ہیں، بیٹھے کبھی مسکرا دیتے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ ہم میں ہوتے ہیں لیکن ہم میں ہونے کے باوجود کبھی بیٹھے بیٹھے کسی کے لیے دعا فرما دیتے ہیں، کبھی مسکرانے لگتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابیوں، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ کیا فرمایا؟ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، سب کے لیے فرمایا، لیکن جب علی ساتھ ہے تو میرے حیدر فرماتے ہیں، مولائے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ پتھر نبی کو سلام کرے، علی دیکھ رہے ہیں، پتھر نبی کو سلام کرے، علی سن رہے ہیں۔ کیسے سن رہے ہیں؟ کیسے سن لیا علی نے؟ پتھروں نے تو مصطفیٰ کو سلام کیا تھا، اسی لیے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فیصلہ کر دیا قیامت تلک کے لیے کہ علی کو مصطفیٰ کی جان میں شامل کیا ہے پروردگار نے۔ جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کے پس منظر کے بارے میں بھی آپ کو کچھ عرض کر دوں۔ نجران مکہ سے کچھ دور مضافات میں ایک شہر، وہاں سے نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد آقا علیہ السلام کی بارگاہ بیکس بنا میں حاضر ہوا، اور اس وفد کے کچھ نمائندہ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں؟ میرے آقا نے کہا برحق فرماتا ہوں۔ اس کے بعد معروضہ کیا، عرض گزار ہوئے، سوال کیا کہ آپ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ سے سوال کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ روح اللہ ہے، عیسیٰ کلمت اللہ ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہے۔ کہا اتنا ہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اس کے بعد کہا کہ اگر آپ حق پر ہیں، اور کون حق پر ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا
الحق ما علی و علی ما الحق، فرمایا علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ۔ معروضہ کیا اگر آپ حق پر ہیں تو مباہلہ کر لیتے ہیں، آپ آ جائیں کسی معینہ وقت پر، مقررہ وقت پر تشریف لے آئے، مباہلہ کر لیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو سچے ہیں وہ فیصلہ ہو جائے گا، جو حق پر ہیں فیصلہ واضح ہو جائے گا۔ اب قرآن پاک میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا کہ اے محبوب، نجران کے عیسائیوں نے تمہیں دعوت مباہلہ دی ہے، ٹھیک ہے چلے جاتے، تم تنہا چلے جاؤ، مباہلہ کر کے آ جاؤ۔ ارے جن کے صدقے میں ساری کائنات بنائی گئی ہو وہ تنہا بھی تو جا سکتے تھے مباہلے کے لیے۔ عیسائیوں کے پاس میرے مصطفیٰ تنہا چلے جاتے، کافی تھا نہیں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب پاک علیہ السلام کی آل کی شان، شوکت، عظمت، رفت، مقام، مرتبے کو اجاگر کرنا تھا۔ فرمایا فقل تعالوا ندعو، اے محبوب آپ انہیں ندا دیجیے کہ کہو فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، کہ ہم ہمارے بچوں کو لے کر آتے ہیں۔ میرے نبی سے پروردگار فرما رہا ہے یہ کہیے کہ مصطفیٰ تم اپنے بچوں کو لے کر جاؤ۔ عیسائی اپنے بچوں کو لے کر آئے، تم اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ، وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئے، تم اپنی جانوں کو لے کر جاؤ، وہ اپنی جانوں کو لے کر آئے، وہ اپنی جانوں کو لے کر آئے۔ اب توجہ سے سننا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا، میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے حسنین کریمین کو بلایا۔ کسے بلایا؟ حسنین کریمین کو بلا کر کہا یہ میرے بچے ہیں، انہیں ہمراہ کر لیا۔ اب پروردگار نے فرمایا اپنی عورتوں کو مصطفیٰ تم لے کر جاؤ، حکم تو عورتوں کا ہے لیکن نبی صرف سیدہ کائنات کو لے کر جا رہے ہیں کہ یہ چلے جائیں تو ساری امہات المومنین کی نمائندگی فرما دیں گے۔ اسی لیے کہ مصطفیٰ نے اپنی بیٹی فاطمہ کے تعلق سے فرمایا یہ میری بیٹی فاطمہ عورتوں کی جنت میں سردار ہے، عورتوں کی سردار جنت میں ہیں۔ سیدہ فاطمہ سیدہ کائنات کو اپنے ہمراہ کر لیا۔ اب کیا فرمایا پروردگار نے؟ انفسنا و انفسکم، کہ اے محبوب آپ اپنی جانوں کو لے کر جائیں، وہ اپنی جانوں کو لے کر آئے۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں قیامت تک یہ فیصلہ کر دیا کہ بیٹوں کی جب بات آئی تو مصطفیٰ نے حسن و حسین کو ہمراہ کر لیا، عورتوں کی جب بات آئی تو فاطمہ کو ہمراہ کر لیا۔ اب جب جان کی بات آئی، اب جان کی بات آ رہی ہے، ہائے ہائے میرے مصطفیٰ کی جان ہے میرے حیدر کرار، جان کی بات آئی تو کہا علی تو میری جان ہے، میرے ساتھ مباہلے کے لیے چل۔ ارے میرے نبی کے ایک غلام کا مقابلہ ساری کائنات نہیں کر سکتی۔ یہاں تو نبی کا کوئی نور نظر ہے، یہاں تو نبی کی کوئی لخت جگر ہے، یہاں تو نبی کی کوئی جان ہے۔ جب پتا چلا مصطفیٰ تنہا نہیں آ رہے ہیں، جب معلوم ہوا نبی اکیلے ہرگز نہیں آ رہے ہیں، عیسائیوں میں ایک دہشت کا خوف کا عالم برپا ہو گیا، بے چین و بے قرار ہو گئے۔ ایک ان میں کا جو عالم تھا، جو کتاب کا علم رکھتا تھا، کہنے لگا کیا کر رہے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، پاگل ہو گئے ہو، تم تو جاؤ گے ساری قوم کو برباد کر دو گے، کہا ساری عیسائی نسلوں کو تباہ و تاراج کر دو گے۔ خدا کی قسم، عیسیٰ کے رب کی قسم، اگر تم نبی اور آل نبی کے مقابلے پر چلے گئے تو سن لینا قیامت تک کوئی عیسیٰ کا نام لینے والا عیسائی اس دھرتی پر موجود نہیں رہے گا۔ کہا کوئی نہیں بچے گا، بھاگے بھاگے آ رہے ہیں۔ ارے کون ہے جو نبی اور آل نبی کا مقابلہ کرے؟ ارے عیسائی تھے، میرے نبی کو نبی نہیں مانتے تھے، عیسائی تھے، مصطفیٰ کی نبوت و رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اس کے باوجود انہیں نبی کی شان و شوکت معلوم تھی۔
اس کے باوجود بھی انہیں اعلی نبی کا مقام معلوم تھا. ارے 1400 سال کے بعد ایسے کیسے بد نصیب بدبخت پیدا ہوئے ہیں جو اعلی رسول کے مقام و مرتبے کا اظہار تو کیا خیال تک نہیں ہوتے, خیال تک نہیں ہوتے. اس آیہ مبارکہ سے کیا پتا چلا کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ میرے مصطفیٰ یہ جو علی ہے یہ تیری جان ہے. ایسا مقام و مرتبہ شیر خدا مشکل کشا کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا ہے. یہ مسجد میں بیٹھے اور علی کی شان دیکھو, پیدا ہوئے تو خانہ کعبہ میں اور شہادت ہوئی تو اللہ کے گھر میں. کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ کسے راہ میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. یہ مقام و مرتبہ حیدر کرار کا ہے, صاحب ذوالفقار کا ہے. یہ مسجد میں بیٹھنے والے, جانے والے, نماز پڑھنے والے سب جانتے ہیں کہ جب غسل واجب و فرض ہو جاتا ہے تو کسی کی مجال ہے مسلمان کی مسجد میں چلا جائے. نبی نے علی کو جان کہا ہے. کیسے کہا ہے بتا رہا ہوں. مصطفیٰ نے کہا علی میری جان ہے, مجھ سے جدا ہرگز نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ جتنے ذی شعور ہیں, اگر حالت جنابت میں ہو, غسل تم پر فرض ہو جائے یا واجب ہو جائے تو کیا ایسی صورت میں تم مسجد میں داخل ہوگے؟ علماء کرام تشریف فرما ہے. ایک بار بابا سے بلند درود پاک کا کھانا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تو حیدر کرار مصطفیٰ کی جان کیسے؟ علماء کرام جواب دیں گے نہیں جا سکتے. میں نے پوچھا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہا شریعت کا قانون ہے, اگر چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ تو کہا حرام ہے, حرام کے مرتکب ہوں گے, حرام کرنے کے برابر ہوگا, گناہ عظیم ہوگا, ان پر وبال ہوگا, ان کی دنیا و آخرت میں ان کی سزا بھگتنی پڑے گی. اب سنو, میرے نبی کا فیصلہ ہے کہ نجاست کی حالت میں کسی کو اجازت نہیں. 1400 سال پہلے بھی نہیں, 1400 سال بعد بھی نہیں, قیامت تک کسی کو نہیں. مجھے نہیں, میرے باپ کو نہیں, میرے باپ کے باپ کو نہیں, کسی کو نہیں. کائنات میں کوئی مسلمان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ گندگی کی حالت میں ہم مسجد میں جا سکتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا حیدر کرار کے تعلق سے, مولا علی کے تعلق سے, اے علی روئے زمین پر تیرے اور میرے سوا, فرمایا علی تیرے اور میرے سوا اللہ نے حالت جنابت میں کسی کو بھی مسجد میں جانے کی اجازت نہیں دی. تو کیا پتا چلا میرے حیدر کرار سے اللہ نے ہر گندگی کو دور فرما دیا. علی تیری شان جدا ہے, تیرا مقام جدا ہے, کائنات میں کوئی نہیں جا سکے گا مگر میں تجھے ایسا ترائے امتیاز عطا کروں گا. مصطفیٰ نے فرمایا وہ مقام عطا کروں گا کہ لوگ رشک کریں گے جو علی کی ولادت کعبہ میں ہو رہی ہے, شہادت مسجد میں ہو رہی ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ عظمت و رفعت عطا فرمائی. اور انہی اہل بیت کے تعلق سے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ اے میرے محبوب اللہ تو چاہتا یہی ہے کہ آپ کی آل سے ہر قسم کی گندگی کو دور فرما دے, ہر قسم کی نجاست کو دور فرما دے. اب توجہ سے سننا, حیدر کرار کی ولادت کب ہوئی پتا ہے؟ 13 رجب المرجب, اس مہینے کی. توجہات ادھر رکھیں, ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. خانہ کعبہ میں 13 رجب کو مولا علی مشکل کشا کی ولادت مبارک ہوتی ہے. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ کائنات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے علاوہ کیا کوئی ولادت ایسی مستند ہے جیسی میرے مولا کی ولادت؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. بھئی وفات کی تاریخ تو معلوم ہوگی کہ کس کی وفات کب ہوئی, کس کی وفات کون سے جہاد میں ہوئی, کس کی وفات کون سے غزوے میں ہوئی, کس کی بدات کون سے معرکے میں ہوئی, کون کیسے انتقال کر گئے, کوئی شہید ہو گئے, کوئی طبی موت پا گئے. لیکن وفات کی تعلق سے تو سب کچھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ
اس دن مرے، یہ ان کا وصال اس دن ہوا، ان کی وفات اس دن ہوئی، لیکن جب ولادت کا معاملہ آتا ہے تو کائنات میں شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار کی ذات کے علاوہ کوئی ذات نہیں جس کی ولادت کی تاریخ اس قدر مستند ہو۔ اہل عرب کا طریقہ کار تھا کہ آج کون سی رات ہے؟ 13 کی رات، 13ویں کی رات، لوگ 13 تاریخ کو منحوس سمجھا کرتے تھے۔ میرے حیدر مشکل کشا کی آمد سے 13 تاریخ سب سے مبارک و مقدس تاریخ ہے۔ اور سنو، لوگ کہتے ہیں 14ویں کا چاند، کہتے ہیں نا 14ویں کا چاند، اما چاند تو 13ویں کا ہوتا ہے۔ علماء کرام شہزادہ گان کی توجہ چاہوں گا، اور ماشاءاللہ میرے پیر و مرشد کے خلیفہ بھی تشریف فرما ہے، بڑے ماہر ہیں علوم میں، علم جعفر وغیرہ میں، یہ جانتے ہیں کہ 14 کے بعد تو چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے، 14 کے بعد تو گھٹنا شروع ہوتا ہے۔ 15 آئی گھٹ گیا، 16 آئی اور گھٹ گیا، 29 تک اتنا باریک ہو گیا کہ نظر تک نہیں آتا، مفقود النظر ہو جاتا ہے۔ جو چاند در اصل ہوتا ہے وہ 13 کی رات کا ہوتا ہے، وہ 13ویں کا ہوتا ہے۔ اور عرب کا یہ طریقہ کار تھا، اہل عرب کا، ہمارے اور آپ کے مولا علی مشکل کشا کی ولادت مبارکہ کا کیسا حسین منظر ہوگا۔ چلو آپ کو اس مبارک ساعتوں میں لے کر جاتا ہوں۔ سرداران قریش کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب 13ویں کی رات آتی جو چاند اپنے شباب پر ہوتا، روایات میں آیا ہے کہ چاند خانہ کعبہ کی عین چھت پر جلوگر ہو جاتا، تو سرداران قریش کا یہ طریقہ کار تھا کہ اپنے اپنے خالین، اپنی اپنی مسندیں نکال کر اپنے گھروں کے باہر بچھا دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اگر ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، موسم بڑا خوشگوار ہے، تو لوگ باہر نکل آتے ہیں گھروں سے، آ کر تازی ٹھنڈی ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یہی طریقہ کار سرداران قریش کا تھا۔ سب کے سب ایک کے بعد ایک اپنی اپنی مسند لے کر آئے اور بیٹھ گئے، سارے کے سارے بیٹھے، جو ایمان لائے بعد میں وہ بھی بیٹھے ہیں، اور جو کافر مر گئے وہ بھی بیٹھے، سب کی مسندیں لگی ہوئی ہیں۔ ایسے وقت میں شیر خدا مشکل کشا کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا خانہ کعبہ کے صحن مقدس میں آ گئی۔ جیسے ہی صحن مقدس میں آئی، روایت میں آتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کی چابیاں تھیں وہ حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد کس کے حصے میں آئی معلوم ہے؟ حیدر کرار کے بابا سرکار سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے سردار قریش تھے، قریش کے سردار تھے۔ آپ کے پاس چابی ہے، آپ کہیں کام سے گئے ہوئے ہیں، اور جب تک حضرت ابو طالب چابی لاتے نہیں دروازہ کھلتا نہیں، وہ تو ہے نہیں۔ اب حکم یہ ہوا، تنہا تھی، شوہر گھر پر ہوتے تو ہو سکتا کہ علی کی ولادت گھر میں ہو جائے، اپنے گھر میں ہو جاتی، لیکن خدا کو کہاں منظور تھا؟ خدا تو علی کی ولادت اپنے گھر میں کروانا چاہتا، اسی لیے ابو طالب کو کہیں بھیج دیا، کہا تم کہیں چلے جانا۔ جب تنہا تھی، تنہائی کے عالم میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پاس آئی، طواف کرنے لگی، دعا مانگنے لگی، اب چابی کھل نہیں رہی ہے۔ ایسے عالم میں حالت زہر جب بڑھ جاتا ہے تو پریشانی ہو سکتی ہے، ایسے عالم میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے سنا سرداران قریش اپنی اپنی مسندیں بچھا کر خانہ کعبہ کے اطراف بیٹھے ہیں۔ اس عالم میں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہری ہے۔ کیا پریشانی کا عالم رہا ہوگا، کتنی کشمکش کا عالم رہا ہوگا کہ چابی کھلتی نہیں، اندر جاتے نہیں، اور درد ذیل کم بھی ہو نہیں رہا ہے۔ ایسے عالم میں روایت میں آتا ہے کہ چابی تو وہاں تھی حضرت ابو طالب کے پاس، خانہ کعبہ کی دیوار خود بخود شق ہو گئی، دیوار کھل گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی، شیر خدا مشکل کشا حیدر کرار خانہ کعبہ میں پیدا ہو گئے۔ مولا علی مشکل کشا خانہ کعبہ میں پیدا کیا ہوئے، علی کا ایک خاص رشتہ جڑ گیا اللہ کے گھر سے۔ مولا علی کا ایک خاص رشتہ ہو گیا، بھئی آپ جہاں کے ہوتے ہیں وہاں کی جگہ سے آپ کو اٹیچمنٹ ہوتی ہے۔
اگر آپ یہاں رہیں، اس گھر میں رہیں، میں خانقاہ میں رہوں، خانقاہ سے مجھے اٹیچمنٹ ہے، میرے آقا سرکار موسیٰ قادری سرکار پیشہ محی الدین ثانی کے آستانے سے مجھے اٹیچمنٹ ہے، کیونکہ میں وہیں رہا، وہیں پلا، وہیں بڑا ہوا، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یا تو یہ آستانے ہوا کرتے ہیں یا میرے سرکار سید الابدال سرکار لاہوری کا آستانہ ہوا کرتا ہے، جو میری دسترس میں ہیں، جو میری پہنچ میں ہیں، جہاں میں جا سکتا ہوں وہاں کی مجھے فکر رہتی ہے، وہیں کا مجھے خیال رہتا ہے، ہونا بھی چاہیے، وہیں کا مجھے خیال رہتا ہے۔ اب آپ کہاں رہے، کہاں بچپن گزارا، تو آپ کو وہاں کی یاد دنیا کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ، وہاں کی یاد آپ کے ذہن کے ایک حصے میں رہے گی، سب کانشیس پارٹ آف مائنڈ میں آپ کے وہ بات رہے گی۔ اب علی کو اللہ نے خانہ کعبہ میں پیدا کر دیا، اللہ نے اپنے گھر میں پیدا کر دیا، تو یہ عالم ہے کہ علی کو 24 گھنٹے اپنے رب کا خیال رہا کرتا۔ کیسا خیال؟ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نماز کا یہ عالم ہے، ارشاد فرمایا علی سجدے سے اس وقت تک سر کو اٹھا نہیں لیتا جب تک کہ اپنے رب کا دیدار نہیں کرتا، جب تک اپنے رب کا دیدار نہیں کر لیتا اس وقت تک اپنے چہرے کو اٹھاتا نہیں ہوں۔ اور شیر خدا مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کا یہ جشن ولادت منا رہے ہیں، ہمارا عقیدہ و ایمان ہے کہ مشکل کشا ہماری مشکل کشائی فرما رہے ہیں۔ طبقات ابن سعد، ارے ہماری مشکل کشائی کریں تو کیا عجب بات ہے، ہم تو ہیں ہی غلام، ہم تو موریثی غلام ہیں، ہم تو علی کے پیدائشی غلام ہیں۔ ارے ہماری تو کیا صحابہ فرمائے کہ علی موجود نہ ہو تو ہمیں بڑی مشکل پڑ جاتی ہے، صحابہ کہیں کہ علی تم ہمارے مشکل کشا ہو، ہم کہیں تو کیا تعجب کی بات۔ طبقات ابن سعد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا گیا ہے، سرکار امیر المومنین ہے، فاتح اسلام ہے، ساری دنیا پہ اسلام کے پرچم کو لہرا دیا۔ جتنا کام امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلام جتنی دور دراز ملکوں تک پہنچا، افریقہ پہنچ گیا، یورپ پہنچ گیا، ہندوستان پہنچ گیا، صحراؤں میں پہنچ گیا، دریاؤں میں پہنچ گیا، ایسے جلیل القدر صحابی جن کے بارے میں میرے نبی فرمائے اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، فرمائے میرے مصطفیٰ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، اور یہی امیر المومنین عمر فاروق ہیں۔ اکثر فرمایا کرتے ہیں کہ میں اللہ سے دعا کیا کرتا کہ مولا ایسا نہ ہو کہ عمر مشکل میں پڑ جائے اور علی مشکل کشائی کے لیے موجود نہ رہے۔ فرماتے عرض کرتے مولا کی بارگاہ میں مولا ایسی گھڑی عمر پر نہ پڑے، ایسی آفت عمر پر نہ پڑے کہ مشکل تو آئے اور مشکل کشائی کرنے کے لیے حیدر کرار موجود نہ ہو۔ حیدر کرار شیر خدا ہماری کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دستگیری و مشکل کشائی فرمائے۔ اور مسجد سے اللہ کے گھر سے ایسا ناتا آپ نے متواتر احادیث مبارکہ میں سنا رکھا ہے کہ سرکار پاک علیہ السلام کے شہزادہ گان حسنین کریمین جب میرے مصطفیٰ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو سرکار کے یہ دونوں شہزادے حضور اقدس علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے، کبھی امام حسن بیٹھ گئے ہیں، کبھی امام حسین بیٹھ گئے ہیں، اور نبی کا یہ عالم ہے کہ اپنے سجدے کو دراز کرتے چلے جا رہے، اٹھتے نہیں۔ صحابہ نے یہ خیال کیا کہ کیا ہمارے نبی ہم سے جدا ہو گئے، پریشان ہو گئے، فکر لائق ہو گئی۔ بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بہت دیر تک جب سجدے سے سر کو اٹھا نہیں رہے تھے، ہمیں یہ فکر لائق ہو گئی کہ کہیں آپ ہم سے جدا تو نہیں ہو گئے۔ میرے آقا نے کہا میرا شہزادہ حسین میری پیٹھ پر سوار ہو گیا تھا، فرمایا میں اٹھ جاتا تو وہ گر جاتا، اور مجھے یہ منظور نہیں کہ میرا شہزادہ گر جائے، اسی لیے میں نے اپنے سجدے کو دراز کر دیا۔ اب توجہ سے سنو، نبی نے اپنے نواسوں کے لیے سجدے کو دراز فرمایا۔ بالخصوص میرے بھائی ممشاد پاشا صاحب کی توجہ چاہوں گا کہ نبی نے اپنے نواسوں کے لیے سجدے کو دراز کیا ہے تو وہی مصطفیٰ نے علی کے لیے اپنے رکوع کو دراز فرمایا۔ واقعہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ شیر خدا مشکل کشا مسجد میں حاضر ہوئے،
اقامت کہہ دی گئی۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے اپنے دست مبارک اٹھا ہی دیے، تکبیر باندھنے ہی والے تھے کہ شیر خدا کو تقاضے بشری لائق ہوا۔ بے چینی و بے قرار ہوئی، ارادہ کیا کہ گھر جاؤں گا، گھر تو لگا ہی تھا، جیسے اس غلام علی کا گھر لگا ہے ویسے ہی علی کا گھر مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ مولا علی نے کہا کہ جلدی جلدی جاؤں گا، فلاغت حاصل کروں گا، وضو کر کر آ کے ایک یا دوسری رکعت میں مل جاؤں گا۔ یہ جو رکوع میں ملنے کا سلسلہ چلا یہ وہیں سے چل پڑا ہے۔ سوچا ایک رکعت ہوگی، رکوع میں آ کر مل جاؤں گا یا رکعت میں آ کر مل جاؤں گا، یہ سوچ کر شیر خدا گھر گئے۔ اب جیسے ہی گھر گئے ضرورت سے فارغ ہو گئے، ضرورت سے فارغ ہونے کے بعد شیر خدا جب آئے گھر میں برتن کی طرف توجہ کی جہاں پانی رکھا ہوا رہتا تھا، شیر خدا نے پانی دیکھا، لوٹا ڈالا تو پانی نکل نہیں رہا ہے۔ اب حیدر کرار کی ہیبت بڑھ رہی ہے، اب حیدر کرار کی پریشانی بڑھ رہی ہے، اب حیدر کرار کی بے چینی و بے قراری و اضطرابی بڑھ رہی ہے۔ مولا بے چین و بے قرار ہے کہ نبی نماز پڑھا رہے ہوں، علی کی نماز چھوٹ جائے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوا ہی نہیں، وہ علی جس کے لیے مصطفیٰ سورج کو پلٹا دے، کہے علی تو نماز پڑھ لے، رنجیدہ کیوں ہو رہا ہے؟ اب وہ علی نماز کے لیے بے چین و بے قرار ہے۔ ہم بھی علی کے غلام ہیں، ذرا سوچو ہمارے پاس نماز کے لیے کتنی بے چینی و بے قراری ہوتی ہے۔ اگر نہیں ہے تو علی کے غلام ہو تو نماز کے لیے بے چین و بے قرار ہونا علی کی اداؤں سے سیکھ لو، علی کی اداؤں سے سیکھ لو۔ شیر خدا بے چین و بے قرار جب ہو گئے، جب اضطراب کے عالم میں آ گئے، پانی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے میں دیکھا کہ ایک بڑی نورانی شخصیت، بڑی خداور شخصیت، ایک سفید رنگ کا لباس پہنی ہوئی نورانی شخصیت شیر خدا کے قریب آ گئی اور پانی ڈالنے لگی۔ اب دیکھو جس کی دھن ہوتی ہے نا وہ اسی دھن میں مگن رہا کرتا ہے۔ علی نے توجہ تک نہیں کی، علی نے التفات تک نہیں کیا، علی نے دیکھا تک نہیں کہ کون ہے، پانی کہاں سے آیا، وضو کہاں سے کروا رہا ہے۔ علی نے نہیں سوچا، وضو کر لیا، تیز تیز نماز میں گئے، رکعت میں مل گئے۔ جب نماز ختم ہو گئی میرے مصطفیٰ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے نبی پلٹ کر دیکھا کہ علی آخری صف میں، کہا علی ادھر آؤ، فرمایا علی ادھر آؤ۔ مولا حاضر ہوئے، یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ کو باندھ، ارشاد فرمائیے۔ فرمایا علی کیا تمہیں پہلی صف کے فضائل نہیں معلوم؟ کیا تم بھول گئے؟ شیر خدا نے کہا نہیں یا رسول اللہ آپ نے مجھے بتایا، یہ کیسے ممکن ہے علی بھول جائے؟ علی کو باب العلم بنایا، علی بھول جائے نہیں ہو سکتا۔ عرض گزار ہو یا رسول اللہ ایسا ہوا جب آپ رکعت باندھ رہے تھے نماز کی، اس اثناء میں مجھے تقاضے بشری لائق ہو گیا، علی گھر کو گیا، ضرورت سے فارغ ہوا، وضو کیا، وضو کر کر آ کے رکعت میں مل گیا۔ لیکن یا رسول اللہ ایک عجیب و غریب واقعہ درپیش آیا۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا ایک شخص تھا بڑا نورانی سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا اور ایک ایسا لوٹا لے کر آیا تھا جس پر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات سے مزین تھا، ایسا ٹھنڈا پانی تھا، وہ مجھے وضو کرا رہا تھا، وہ مجھے وضو کرا رہا تھا، میں وضو کر رہا تھا، آ گیا۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا علی تم نے اس شخص کو پہچانا جس نے تمہیں وضو کرایا؟ سرکار نے پوچھا علی تم نے اس شخص کو پہچانا جس نے تمہیں وضو کرایا؟ شیر خدا نے کہا یا رسول اللہ میں نماز کی فکر میں تھا، آپ کی اقتداء کی فکر میں تھا، مجھے ہوش ہی نہیں تھا کہ مجھے کون وضو کرا رہا تھا۔ اب سنو میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی جب تم مسجد سے چلے گئے، رکعت ہو گئی، ضم سورے کے بعد جب میں رکوع میں گیا، نبی نے فرمایا جب میں رکوع میں گیا تو مجھ کو میرے رب نے کہا میرے محبوب علی جماعت میں موجود نہیں ہے، جب تک تم رکوع سے سر کو نہ اٹھانا جب تک کہ میرا علی آ کے نماز میں مل نہیں جاتا۔ فرمایا جب تک میرا علی آ کر نماز میں شامل نہیں ہو جاتا، اے میرے پیارے محبوب تم اپنا سر اقدس نہیں اٹھانا۔ میرے آقا نے فرمایا علی
کیا اس شخص کو پہچانا جس نے تمہیں وضو کرایا؟ علی نے نفی میں جواب دیا تو کہا علی سن لو، جس نے تم کو وضو کرایا وہ جبرائیل امین کی ذات تھی۔ فرمایا علی جب پانی نہیں تھا، پانی کی اہل بیت سے پرانی آزمائش چلی آ رہی ہے، فرمایا جب پانی نہیں تھا تمہاری بے چینی و بے قراری جب بڑھی تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ تمہاری نماز چھوٹ جائے۔ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ اے جبرائیل جاؤ آب کوثر سے پانی لے جانا، میرے مرتضیٰ کو وضو کرا کے آ جانا۔ فرمایا علی تمہیں جبرائیل نے وضو کروایا، اور وہ جو لوٹا جس سے وضو کروایا گیا وہ کوئی اور برتن نہیں تھا بلکہ علی وہ برتن تمہارے لیے جنت سے زمین پر اتارا گیا، وہ برتن تمہارے لیے جنت سے زمین پر اتارا گیا تھا۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ شیر خدا مشکل کشا ہے در کرار کا ہے، صاحب ذوالفقار کا ہے، جن کا جشن ولادت منانے کے لیے آج آپ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ میرے جد اعلیٰ، میرے آقا نعمت، میرے پیر و مرشد جانشین مستغنی الالقاب سیدنا سید شاہ موسیٰ صاحب قبلہ قادری قدس الروح العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین سرکار سیدنا غلام علی قادری الموسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں تولا علی میں کمال حاصل، جنہیں سلسلے میں خانوادے میں فنافل علی مرتضیٰ کے نام نامی اسم گرامی سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشکات النبوہ سرکار کی جو تحریر ہے، 613 صلحائے امت، کتنے 613 اولیاء اللہ کا تذکرہ سرکار غلام علی قادری الموسوی نے اس میں فرمایا ہے، اور سب سے پہلا باب خلافت باطنی پر کھینچا ہے۔ خلافت مولا کائنات کا سب سے پہلا باب کھینچا ہے۔ سلسلے کے مریدین کے لیے سنا دوں، سرکار غلام علی شاہ قادری الموسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات گرامی ہے، وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عظمت، وہ رفعت، وہ شان و شوکت ہے۔ اللہ نے وہ درجہ کمال عطا فرمایا ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار کسی ولی کامل کے حالات مجھے اگر معلوم نہ ہوتے، بھئی آج ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، گوگل پہ سارے حالات مل جاتے ہیں، ویکیپیڈیا پہ جاؤ، جس کے چاہے حالات دریافت کر لے سکتے ہو، لیکن میرے سرکار نے فرمایا اگر کوئی سینکڑوں میل دور ہو تو کیسے پوچھے حالات؟ وہ تو ہے نہیں، ان کی حالات مفقود النظر ہو گئے، لوگ اس حالات سے واقف ہے نہیں۔ تو سرکار غلام علی قادری الموسوی فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا جن کا میں نے تذکرہ مشکات النبوہ میں کیا ہے، بعض کا میں نے جو ذکر کیا ہے خواجہ خضر سے پوچھ کر کیا ہے۔ یہ کون خواجہ خضر ہے؟ یہ وہی خواجہ خضر ہیں جن کے بارے میں اللہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، کس سے؟ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر نبی و رسول کلیم اللہ سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ فرمایا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ سے حضرت خضر نے کہا ارے میرے مصطفیٰ کی آل کی یہ شان ہے، علی کے غلام کی یہ شان ہے کہ خواجہ خضر سے حالات پوچھ کر کتاب میں تحریر فرما رہے ہیں، ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہو۔ اور آج گرچہ پیر و مرشد آپ کے ہمارے درمیان یہاں موجود نہیں ہیں، جیسے میں نے کہا شہزادے حضور غوث اعظم جدہ میں تشریف فرما ہو کر آج کی اس محفل کو مشاہدہ فرما رہے ہیں، تو یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا وجدان، یہی ہمارا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا بھی آج نجف اشرف میں اپنی گنبد مبارکہ میں آرام فرماتے ہوئے ہم غلاموں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں جمع ہونے کو شیر خدا ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو ساری باتیں بن جائیں گی، وہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو سارے بگڑے کام بن جائیں گے، وہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو مشکلیں حل ہو جائیں گی، وہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو کاروبار کی تنگیاں ہیں تو دور ہو جائیں گی، وہ دیکھ رہے ہیں تو سمجھو کیونکہ نبی نے انہیں اختیار عطا فرمایا، نبی نے انہیں مشکل کشا بنایا،
نبی نے فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں میرا علی اس کا مولا ہے. نبی نے انہیں صاحب اختیار بنایا ہے. تو یہ شیر خدا کی آج کی اس محفل میں جمع ہونا اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ہمارے لیے مسعود و مبارک کر دے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے سننے سمجھنے میں اگر کوئی خطا لفظ غلطی سرزد ہوئی ہو تو مولا تیرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری نافرمانیوں کو معاف فرما. مولا آج تیرے محبوب مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی اس جشن کی محفل میں جتنے حاضر بار ہیں مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما. مولا جن کے جو جائز مقاصد ہیں, جو دلوں میں جو مقاصد و مطالب لے کر آئے ہیں مولا ان کے جمی جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما. مولا علی مشکل کشا شیر خدا کے صدقے و طفیل ہمیں عمل عطا فرما. مولا جو بے نمازی ہیں انہیں نماز کی توفیق عطا فرما, جو نماز پڑھتے ہوں ان کے سجدوں میں شوق و ذوق عطا فرما. مولا جو بے روزگار ہیں شیر خدا کے جشن میں حاضر بار ہے مولا انہیں روزگار عطا فرما دے. جن کے روزگار ہے مولا ان کے روزگار میں ترقی و برکتوں کا نزول فرما دے. مولا علی مشکل کشا کے صدقے سیدہ کائنات کے صدقے مولا جو گھروں میں بچیاں رشتے کے قابل بیٹھی ہیں بی بی سکینہ و بی بی زینب کے صدقے و طفیل ان کا نیک نصیبہ کر دے. مولا جو امتحانات دے چکے ہیں بچے جو پڑھ رہے ہیں انہیں علم کا شوق و ذوق عطا فرما. مولا کائنات باب العلم کے صدقے و طفیل ان کے امتحانات میں انہیں کامیابی و کامرانی عطا فرما. مولا حضور پیر و مرشد شہزادے حضور غوث العظم حضرت خطیب قبلہ گاہی کی عمر دراز فرما. ان کے سائے عاطفت کو ہمارے سروں پہ 100 برس سلامت رکھ. ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھ. ان کی سرپرستی میں ان کی نگرانی میں تیرے محبوب کا یہ جو جشن کے وہ باری ہے مولا یہ سلسلہ چلتا رہے صبح قیامت تک. خانقاہ موسویہ کو آباد رکھ مولا, خانوادہ موسویہ کے وابستگان کو آباد رکھ. پیر و مرشد کے مریدین جو ملک بھر سے شیر خدا مشکل کشا کے جشن اقدس میں حاضر ہوئے ہیں مولا ان کی حاضری کو قبول فرما. جنہوں نے جس حیثیت سے حصہ لیا ہے دامے درمے قدم سخنے مولا 1,70,000 گنا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اجر عظیم عطا فرما. ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما. مولا سرکار پیر و مرشد کے مریدین متوسلین محبین کو ہر آفت سے محفوظ رکھ, ہر بلا سے محفوظ رکھ, ہر پریشانی و دشواری سے بچا لے. شیر خدا مشکل کشا کا صدقہ عطا فرما دے. علی کی محبت عطا فرما, حسنین قریبین کی محبت عطا فرما, سیدہ کائنات کی الفت و عظمت عطا فرما, آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرما. مولا تیرے نبی کی محبت میں زندہ رکھ, تیرے محبوب کی محبت میں موت عطا فرما. مولا جب تک زندہ رہے مصطفیٰ آقا علیہ السلام کے وفادار بنا کر جلا. مولا تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما. مولا پیر و مرشد کے شہزادگان کی عمر دراز فرما, ان کی آل اولاد کی عمر دراز فرما, ان کے خاندان میں جتنے حضرات ہیں ان سب کی عمر دراز فرما. مولا پیر و مرشد نے ہمارے آقا نعمت نے سرکار سید کاظم بادشاہ قادری نے جو تیرے محبوب مصطفیٰ کے دین متین کی خدمت کی ہے مولا اس خدمت کا صلہ عطا فرما. ان کو بھی عطا فرما, ان کی اولاد کو بھی عطا فرما, ان کے مریدین و متوسلین کو بھی عطا فرما. رات دن محنت کرتے رہے, رات دن تیرے محبوب کے دین کی خدمت کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیا, اپنے چین کو قربان کر دیا, بھاگتے رہے, دوڑتے رہے, 40 سال خدمت انجام دیتے رہے. مولا ان کی 100 برس کی عمر تر ان کے فیضان کو جاری کر, تا شرق تا غرب شہزادے غوث اعظم کے نام کے ڈنکے بجا دے, ان کے حاسدین کا منہ کالا کر دے, ان کے محبین کو سلامت رکھ, با قیامت رکھ, آباد رکھ. سرکار شاہ موسیٰ قادری کے فیضان کو جاری و ساری فرما دے. ہمارے اسلاف کے بتائے ہوئے طریقے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. مولا ویسا بنا دے جیسے ہمارے آباء و اجداد تھے, ہمیں نہ دیکھ مولا, ہماری نسبتوں کا پاس و لحاظ فرما. غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما, غوث اعظم کی محبت عطا فرما, پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرما. غوث اعظم کا سچا غلام بنا دے, ان کی محبت میں زندہ رکھ, ان کی محبت میں خاتمہ کر دے. مولا تمام حاضرین کی حاضری کو قبول فرما, ان کے جب یہ جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما. مولا تو علیم بذات
ذات صدور ہے، تو سب کے دل کا حال جاننے والا ہے۔ جتنے مقاصد لے کر آئے ہیں مولا، تجھے حیدر کرار کا واسطہ ہے، تجھے حسنین کریمین کا واسطہ ہے، ان سب پر فضل فرما، مرومین کی مغفرت فرما، زندہ جو ہے ان کی خطاؤں کو معاف فرما مولا۔ دانستہ نادانستہ ہم سے اگر گناہ سرزد ہو گئے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں ہم شیر خدا کا وسیلہ لاتے ہیں مولا، تیری بارگاہ میں ہم علی ابن ابی طالب کا واسطہ وہ وسیلہ لاتے ہیں مولا، ایک کائنات کا وسیلہ لاتے ہیں مولا۔ ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ظاہر پوشیدہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دانستہ نادانستہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ آقا علیہ السلام کی حقیقی سچی مستحکم اٹوٹ محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات بیٹھے رہیں، انشاءاللہ صلاۃ العشاء ہوگی، اس کے بعد تناول طعام کا اہتمام ہوگا۔ میرا معروضہ نہیں بلکہ پیر و مرشد کا یہ حکم ہے کہ جتنے مریدین حاضر بار ہیں یہ تمام کے تمام جو ترئی منقبتی مشاعرہ تناول تبرک کے بعد ہونے والا ہے۔ اب انشاءاللہ زیارت آثار شریف، اچھا بڑی خوش نصیبی ہے آپ کہ حضور پیر و مرشد شہزادے حضور غوث الاعظم آپ سے ہم سے براہ راست خطاب کریں، اطمینان سے سماعت کریں۔ اللہ مبارک۔ السلام علیکم فرمائیے۔ السلام علیکم۔ تمام پیر بھائیوں کو مولا کائنات کے جشن پاک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور قابل مبارکباد ہیں آپ لوگ کی عقیدت و محبت کے ساتھ مولا کائنات کی محبت میں اپنے عشق و محبت کا اظہار کرنے کے لیے آپ لوگ سب جمع ہوئے ہیں۔ آپ نے مفصل تقریر میرے جانشین سید شاہ عالم مصطفیٰ قادری نور نظر کی آپ سے تقریر سماعت کی۔ میں نے بھی یہاں بیٹھے بیٹھے پوری تقریر اور پورے ایک ایک پیر بھائی کو میں نے دیکھا ہے جن جن لوگوں نے یہاں پر شرکت کی ہے، اور جو نہیں شرکت کر سکے ہیں جو کرتے ہیں، سب کے لیے میں دعا کر رہا ہوں اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے، اور آنے والا سال آپ کے لیے زندگی کا ہر ایک لمحہ خیر و برکت والا رہے۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ حضرات کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ جو مریدین متعلقین بے روزگار ہیں اللہ ان کے روزگار میں روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد والا بنا دے، جو میرے مریدین میں بچیاں شادی کے لائق بیٹھی ہیں مولا علی کے صدقے میں ان کے گھر کو آباد کر دے۔ اللہ سب کو پر فضل فرما، رحم فرما۔ میں دل سے آپ حضرات کے لیے دعا کو ہوں، اللہ رب تبارک و تعالیٰ آپ کو ہم کو یہاں پر بھی علی کے دامن سے وابستہ رکھے، مولا مشکل کشا کے سائے میں رکھے، اور قیامت میں بھی اٹھا تو علی کے سائے میں ہمارا حشر فرما، پہلے بیٹھ کے دامن سے وابستہ رہ کر ہم محشر میں چلے۔ میں پھر ایک بار آپ حضرات کو دل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جشن شریف میں مشاعرے میں آپ حضرات کے ساتھ میں شریک رہوں گا۔ اب آپ حضرات عشاء کی نماز پڑھیں، اس کے بعد کھانا کھائیں، اس کے بعد جشن شریف میں مشاعرے میں بیٹھے۔ میں ایک ایک پیر بھائی کو یہاں سے دیکھتا رہوں گا کہ کون کون بیٹھے ہیں اور کون اٹھ کر چلے گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔